ایک شخص نے ایک مرغا پالا. جب اس نے مرغا پالا، مرغے کا کام یہی ہے کہ وہ فجر کا وقت ہوتے ہی اذان شروع کر دیتا ہے، اپنی آواز بلند کرتا ہے. اس پر علماء کے اتفاق ہے کہ وہ اذان دیتا ہے، وہ لوگوں کو نماز کے لیے جگاتا ہے مرغا. اب وہ اذان دیتا ہے. اب مرغے نے اذان دی. جو مالک تھا وہ نیستی ٹیپ کا تھا، نہوستی تھا، نماز کے لیے اٹھتا نہیں تھا، سستی، کاہلی، غفلت کی چادر اوڑی ہوئی تھی. یوں سمجھ لیں کہ وہ نکما ناکارہ تھا. اب اس نے مرغے کو کہا کہ اگر کل تو نے اذان دی تو میں تجھے ذبح کر دوں گا. اگلے دن مرغے نے اذان نہیں دی. اب مالک کے پاس وہ چانس ختم ہو گیا ذبح کرنے والا. اس نے کہا یار اس نے تو بات میری مان لی. اگلے دن مالک نے کہا اچھا تو نے اذان تو نہیں دی لیکن اذان کے وقت تو پھڑپھڑایا تھا، تو تیرے پھڑپھڑانے کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی تھی. اگر تو کل پھڑپھڑایا تو میں تجھے ذبح کر دوں گا. اگلے دن مرغے نے پھڑپھڑایا بھی نہیں، پنکھ بھی نہیں کھولے، لیکن اس نے اپنی گردن اونچی کی پھر نیچے کر دی. اب مالک نے کہا اگر کل تو نے گردن اونچی کی تو پھر میں تجھے ذبح کر دوں گا. اب مرغے نے اگلے دن گردن بھی اونچی نہیں کی. مالک پریشان، میں جو بھی کہتا جا رہا ہوں یہ مانتا جا رہا ہے، جو بھی کہتا جا رہا ہوں مانتا جا رہا ہے، جو بھی کہتا جا رہا ہوں مانتا جا رہا ہے. اب اس کو ذبح کیسے کروں؟ تو چوتھے دن کہا کہ اگر کل تو نے انڈا نہیں دیا تو میں تجھے ذبح کر دوں گا. جب مالک نے کہا نا کہ کل تو نے اگر انڈا نہیں دیا تو میں تجھے ذبح کر دوں گا، اگلے دن صبح مالک اٹھا تو مرغا رو رہا تھا. مرغا بولی یہ کیا کر رہا تھا؟ رو رہا تھا. مالک سمجھ گیا کہ یہ ذبح ہونے کی ڈر کی وجہ سے رو رہا ہے. اس کے پاس آیا، اسے اٹھایا اور کہا تو کیوں رو رہا ہے؟ اس وجہ سے رو رہا ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں گا. تو مرغے نے کہا نہیں، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا. بولا پھر کیوں رو رہا ہے؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ مجھے تو ایک نہ ایک دن ذبح کیا ہی جانا ہے، ہمیشہ میں نے رہنا نہیں ہے. ایک نہ ایک دن مجھے تو ذبح ہونا ہے، چاہے آپ کریں یا آپ بیچ دیں، جو مجھے خرید کے لے جائے وہ ذبح کریں، مجھے آخر تم نے ذبح ہی کرنا ہے. کتنا اچھا تھا کہ میں اذان ہی بند نہ کرتا، اللہ کے نام پر تو ذبح ہوتا. کتنا اچھا تھا کم از کم اللہ کے نام پر تو ذبح ہوتا، یہ اذان دیتا تھا، اللہ کا نام بلند کرتا تھا، اس لیے ذبح کر دیا گیا. لیکن آج میں اپنی کم بختی کی وجہ سے تو ذبح نہ ہوتا ہے کیونکہ یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے. تو یہی وہ چیز یہ مثال دی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے. ایک نہ ایک دن ہماری روح قبض تو کرنی ہی ہے نا. کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم حضور کی ختم نبوت کا اعلان کرتے ہوئے اس دنیا سے مر جائیں. آج کوئی آیا ڈرا دیا، دبا دیا، دھمکا دیا، یہ بات نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے بھی یہ نہیں کریں گے. اگلے جمعے کہ آپ نے یہ بات بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی یہ بھی نہیں کریں گے. آپ نے فلانے کے خلاف بھی نہیں بولنا، جی ٹھیک ہے نہیں بولیں گے. فلانے کے خلاف بھی نہیں بولنا، ٹھیک ہے جی نہیں بولیں گے. ساری باتیں مانتے رہے. آخر میں کہا ٹھیک ہے آج کی چھٹی ہے، یہ لیں تنخواہ اور کلٹیشا. کتنا ہی اچھا ہو کہ اس بات پر کہ ہم کل بھی حضور کی ختم نبوت کے علم بردار تھے، آج بھی حضور کی ختم نبوت کے علم بردار ہیں. کل بھی حضور کی ختم نبوت کے چوکیدار تھے، آج بھی حضور کی ختم نبوت کے چوکیدار ہیں. کل بھی مسلک کے حق اہل سنت کے وفادار تھے، آج بھی مسلک کے حق اہل سنت کے وفادار ہیں. اور انشاءاللہ جب بھی جائیں گے اسی شان سے جائیں گے کہ حضور کی ختم نبوت کا نعرہ بلند کرتے ہوئے جائیں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کرتے ہوئے جائیں گے، چاہے مسجد سے جانا ہو چاہے دنیا سے جانا ہو.